बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। कुछ मज़ीद अहम मामलात पे बात करनी है। एक तो अफ़गानिस्तान के अंदर मामलात हैं और एक अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का मामला है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो कशीदगी है वो आपको पता है कि मामला बुनियादी जो है वो TTP का है। लेकिन मामला अब ये सामने आ रहा है कि जो अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने फ़ैसला किया है, उस हवाले से ये कहा जा सकता है कि दोनों मुल्कों के माबैन जो कशीदगी है उसमें शिद्दत आई है। ये इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। और मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर, ये अहम अफ़गान वज़ीर हैं, ये वतन वापस आ चुके हैं। लेकिन इस अफ़गान रहनुमा की वतन वापसी के हवाले से इतना शोर नहीं मचाया जा रहा, इतना बढ़ा चढ़ा कर इस चीज़ को नहीं पेश किया जा रहा जितना बढ़ा चढ़ा कर मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर के बैरून मुल्क जाने के हवाले से बताया गया था। और शेर अब्बास तानकज़ई के हवाले से और सिराजुद्दीन हक्कानी के हवाले से तो जो मामलात हैं वो आपके सामने ही हैं। अफ़गान मुहाजिरीन के मामले पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। आज की ख़बर ये है कि इमिग्रेशन हुकाम के हवाले से ये बताया गया है मीडिया को कि तुरखम के रास्ते पिछले एक हफ़्ते में 230 अफ़गान बाशिंदों को डिपोर्ट किया गया है। और ये वो लोग हैं कि जिनको पिंडी और इस्लामाबाद से, रावलपिंडी और इस्लामाबाद से गिरफ़्तार किया गया है। इनमें 169 मर्द हैं, 38 ख़वातीन हैं और 23 बच्चे शामिल हैं। यानी इनको अब पाकिस्तान से निकालने का अमल जो है बाकायदा तौर पर शुरू किया जा चुका है। एक तो अफ़गान तालिबान ने इस पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। जो अफ़गान सफ़ारत खाना है और यहाँ पे जो अफ़गान नाज़िमुल उमूर हैं पाकिस्तान के अंदर, सरदार अहमद शुकीब, इन्होंने शदीद रद्द-ए-अमल दिया है और इन्होंने कहा है कि इससे हालात जो हैं ये ठीक नहीं होंगे, मज़ीद ख़राब होंगे। 28 फरवरी तक कहा गया, UNHCR ने बाकायदा आगाह किया अफ़गान बाशिंदों को जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुकीम है कि आप 28 फरवरी तक ये दोनों शहर छोड़ दें। तो ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा तशवीश में मुब्तला हैं अफ़गान शहरी। लेकिन अफ़गान तालिबान ये कहते हैं कि इनको बताया गया है कि अब फ़ैसला किया गया है कि ये मामला जो है सिर्फ़ रावलपिंडी और इस्लामाबाद तक महदूद नहीं रहेगा, पूरे मुल्क से अफ़गान मुहाजिरीन को निकालने का फ़ैसला किया गया है। हुकूमत पाकिस्तान इस पर कैसे अमल करती है, अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए मुहाजिरीन यानी UNHCR का क्या रद्द-ए-अमल है इस हवाले से, क्योंकि लाखों की तादाद में यहाँ पे अफ़गान शहरी आबाद हैं। इनमें सिर्फ़ उनको इजाज़त मिलेगी जिनके पास वीज़ा होगा, जिनके पास कानूनी दस्तावेज़ात होंगी। इनमें जो POR कार्ड होल्डर्स हैं, इनमें जो ACC कार्ड होल्डर्स हैं वो भी, और जो गैर कानूनी लाखों अफ़गान मुहाजिरीन हैं उन सब को निकालने का फ़ैसला किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में आपको पता है लाखों की तादाद में ये लोग आबाद हैं। कराची जैसे बड़े शहर में लाखों की तादाद में अफ़गान शहरी जो हैं ये आबाद हैं। और मामला अगर सिर्फ़ रावलपिंडी और इस्लामाबाद तक महदूद होता तो फिर कहा जाता कि जी यहाँ से सिर्फ़ इन लोगों ने मुंतकिल होना है और खैबर पख्तूनख्वा के किसी दूसरे शहर में ये आके अपना रिहाइश का बंदोबस्त कर लेंगे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो अफ़गान पनागज़ीन हैं वो ज़ाहिर है कि कारोबार भी करते हैं, वो मुलाज़मत भी करते हैं, वो कोई ना कोई काम करते हैं, उनके बच्चे स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। अब ज़ाहिर है कि ऐसे अफ़गान मुहाजिरीन के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल होगी कि इनको एक तो 28 फरवरी तक निकलना है इन दोनों शहरों से। तो जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की है तो उसमें बड़ी सख्त कशीदगी इस हवाले से पाई जाती है कि अगर अफ़गान तालिबान ने तनकीद की है तो पाकिस्तान ने इसका तुर्की बतुर्की जवाब दिया है कि जी हम ये चाहते हैं, हुकूमत पाकिस्तान ये कहती है कि हम सहूलत फ़राहम करें ताकि ये सारे अफ़गान जो हैं ये बाइज़्ज़त तरीके से अपने वतन वापस जा सकें। एक तरफ अफ़गान तालिबान का दावा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन कायम किया जा चुका है, वहाँ पर जंग का ख़ात्मा हो चुका है, वहाँ पे कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं वो बड़े तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं। वहाँ जो अफ़गान शहरी जो माहिरीन हैं मुख्तलिफ़ जो शहरों जो मुख्तलिफ़ मुल्कों में आबाद हैं उनको बाकायदा अफ़गान तालिबान की जानिब से बार बार दावत भी दी जाती है कि आप अपने वतन आएँ और अपने वतन की तामीर नौ में हिस्सा डालें। आज ही वज़ीर जो दिफ़ा हैं मुल्ला याकूब मुजाहिद, जो मुल्ला उमर के साहिबज़ादे हैं, इन्होंने अफ़गान डॉक्टरों से अपील की है जो बैरून मुल्क मुकीम हैं कि आप वतन वापस आएँ और अपने लोगों की, अपने अफ़गान भाइयों की, बहनों की अपने मुल्क के अंदर खिदमत करें। ये ज़ाहिर है कि इससे फिर जो एक बुनियादी नुक्ता तो TTP का है
ٹی ٹی پی کے حوالے سے پاکستان یہ کہتا ہے کہ افغان حکومت ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی نہیں کرتی، ٹی ٹی پی کو نہیں روکتی کہ وہ پاکستان میں حملے نہ کرے۔ اب یہ جب بات نہیں مانی جاتی پاکستان کی تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی اور صورت میں یہ معاملہ نکلنا تھا، اور اب افغان مہاجرین کے اوپر نزلہ جو ہے یہ گر چکا ہے۔ افغان سفارت خانے نے افغان شہریوں کی گرفتاریوں اور چھاپوں کا ذکر بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستانی حکام نے کوئی رسمی خط و کتابت کابل کے ساتھ نہیں کی اور اپنا فیصلہ سنایا ہے، تاہم ظاہر ہے کہ پاکستان نے اپنے فیصلے کا دفاع کرنا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم نے پاکستان کے غیر قانونی غیر ملکیوں کی وطن واپسی کے منصوبے کے بارے میں اسلام آباد میں افغان ناظم الامور کے ریمارکس کو نوٹ کیا ہے۔ افغان شہریوں کے ساتھ ناروا سلوک کے حوالے سے ان کے دعوے غلط ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے بیان میں مزید کہا کہ میں انہیں یاد دلانا چاہوں گا کہ پاکستان نے کئی دہائیوں سے لاکھوں افغانوں کی عزت اور وقار کے ساتھ میزبانی کی ہے اور روایتی مہمان نوازی کے ساتھ ساتھ اپنے وسائل اور خدمات جیسے کہ تعلیم اور صحت کا اشتراک کیا ہے، یہاں تک کہ اس سلسلے میں پاکستان کو بہت کم بین الاقوامی تعاون ملا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ جہاں تک غیر ملکیوں کا تعلق ہے، ہم نے 2023 میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی بے دخلی کا منصوبہ شروع کیا اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مناسب طریقہ کار وضع کیا کہ وطن واپسی کے عمل کے دوران کسی کے ساتھ بدسلوکی یا انہیں ہراساں نہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں ہم نے افغان شہریوں کی آسانی سے وطن واپسی کو یقینی بنانے کے لیے افغان فریق کو بھی بڑے پیمانے پر شامل کیا۔ یہ تو جناب افغان مہاجرین کا معاملہ ہے اور کابل اور اسلام آباد میں اس وقت صورتحال جو ہے وہ کشیدہ ہے۔ ملا عبدالغنی برادر یہ آج دو بڑی تقریبات میں نظر آئے افغانستان کے اندر، کابل کے اندر۔ ایک تو ایک محکمہ صحت کا ایک پروگرام تھا، کسی اسپتال کا دورہ تھا، اور ایک کاروباری کوئی تقریب تھی عزیزی گروپ کی، وہاں پہ انہوں نے شرکت کی۔ ایک تقریب میں ملا یعقوب مجاہد وزیر دفاع بھی ان کے ہمراہ نظر آئے اور بڑا معنی خیز ایک بات انہوں نے کی عبدالغنی برادر نے کہ اطاعت اور احترام ان کی حکومت کے بنیادی اصول ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کی اطاعت کی بات ہو رہی ہے اور معاملہ اس حوالے سے گرم کیا گیا تھا، تاثر یہ دیا گیا تھا کہ شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کے ساتھ اختلافات ہیں ملا عبدالغنی برادر کے بھی، جس طرح سراج الدین حقانی کے حوالے سے بتایا گیا، جس طرح شیر عباس استانکزئی کے حوالے سے بتایا گیا۔ لیکن اب ملا عبدالغنی برادر واپس آ چکے ہیں، انہوں نے باقاعدہ اپنی سرگرمیوں کا ایک بار پھر آغاز کر دیا ہے۔ کم از کم یہاں تک تو معاملہ ٹھنڈا ہو گیا ہے افغان طالبان کے حوالے سے اگر بات کی جائے۔ اب انتظار ہے شیر عباس استانکزئی کا اور سراج الدین حقانی کا کہ وہ کب واپس لوٹتے ہیں، اور اس طرح کے بیانات اگر وہ دیتے ہیں تو یہ جو اختلافات کا ایک تاثر ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ اگر سراج الدین حقانی کوئی بیان جاری کرتے ہیں، اگر شیر عباس استانکزئی اسی قسم کا کوئی پازیٹیو بیان جاری کرتے ہیں، تب بھی یہ اختلافات کی خبریں جو ہیں یا جو افواہیں ہیں ان کے اس غبارے سے ہوا نکل سکتی ہے۔ بہرحال معاملہ جو ہے بڑا سنجیدہ بھی تھا، اور اس حوالے سے آج کی خبر ایک اور بھی ہے۔ افغان طالبان نے اعلان کیا ہے کہ ہم خود کو بین الاقوامی فوجداری عدالت کے فیصلوں کے پابند نہیں خود کو سمجھتے۔ یہ جو ایک وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی کوشش کی گئی تھی یا درخواست چیف پراسیکیوٹر کریم خان کی طرف سے دی گئی تھی کہ شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں عالمی فوجداری عدالت میں، کیونکہ وہاں پر انسانی حقوق کے معاملات ہیں اور لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی لگائی گئی ہے، تو یہ بڑے جرائم ہیں شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کے۔ لیکن اب اس کا رد عمل افغان طالبان نے اس صورت میں دیا ہے۔ لوئر کرم خیبر پختونخوا کا بڑا حساس علاقہ ہے، یہاں پر پہاڑی علاقوں میں ایک گرینڈ آپریشن ہوا ہے، پولیس نے اور باقی سیکورٹی فورسز نے اس میں حصہ لیا ہے۔ بتایا گیا ہے آر پی او عباس مجید مروت کی طرف سے کہ 18 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، 2 سہولت کاروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ آپریشن جو ہے بگن، مندوری اور اچت کے علاقے میں جاری ہے۔ ٹی ٹی پی کے 4 کمانڈروں کے سر کی قیمت مقرر کی گئی ہے۔ کرم کے علاقہ بگن سے تعلق رکھنے والے کمانڈر کاظم کے سر کی قیمت 10 کروڑ روپے مقرر کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ باقی جو 3 کمانڈرز ہیں یہ ان کے سر کی قیمت سے 10 گنا زیادہ ہے۔ یعنی پہلے جو کمانڈرز 3 ہیں ان کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپے مقرر کی گئی تھی۔ مفتی نور ولی محسود، خالد خراسانی اور شاہد عمر، یہ ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ کوئٹہ میں 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں ایک واقعے میں، اور بتایا گیا ہے کہ یہ 2 افراد
کوئی بارودی مواد نصب کر رہے تھے۔ پنجگور بلوچستان میں بھی ایک واقعہ ہوا ہے، کسٹمز چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے نامعلوم مسلح افراد کی طرف سے، اور 2 افراد اس میں جاں بحق ہوئے ہیں، اور وہاں سے گزرنے والے 2 راہگیر جو بچے تھے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ پشاور میں ناگمان کے علاقے میں پولیس کے ایک اہلکار کو صفی اللہ جس کا نام بتایا گیا ہے، یہ نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد واپس آ رہے تھے گھر، تو ان کو نامعلوم افراد نے نشانہ بنایا ہے، شہید کر دیا ہے۔ پشاور میں ہی ایک دوسرا واقعہ ہوا ہے، اور ایک دوسرے پولیس اہلکار جن کا نام سکندر بتایا گیا ہے اس کو زخمی کیا گیا ہے۔ شابان چیک پوسٹ ہے کوئٹہ میں، یہاں پر حملہ کیا گیا ہے، 2 پولیس اہلکار اس میں جاں بحق ہوئے ہیں، 1 زخمی ہوا ہے۔ بنوں میں ایک واقعہ ہوا ہے، اور سوشل میڈیا پر تو یہ بتایا گیا کہ کوئی ملیٹنٹس نے اٹیک کیا ہے۔ ملیٹنٹس کا اٹیک نہیں تھا، مقامی لوگوں نے شاید فائرنگ کی ہے، ڈیولپنگ سٹوری ہے، اور 2 بے گناہ افراد جو ہیں اس میں مارے گئے ہیں، ایک سبزی فروش ہے۔ یہ کیا واقعہ ہوا ہے، کیا لوگوں نے ملیٹنٹ سمجھ کے مارا ہے، ڈاکو سمجھ کے مارا ہے، کوئی اور معاملہ ہے، اس کی تفصیل آئے گی تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ڈیلی میدان کا یہ یوٹیوب چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔